मुफ्ती साहब मुझे एक सवाल था काफिर लफ्ज पर। جی मुझे ये बताएं فرمائیے. कि ये जो काफिर कहा गया है क्योंकि मक्का में मुशरिकीन ने मक्का कहा गया, फिर काफिर कब कहा गया इन्हें, मुझे ये نہیں लफ्ज जरा समझना مکہ है। میں مشرکین مکہ کو بھی کافر کہا گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورہ کافرون ہے مکہ میں نازل ہوئی. مثال کے طور پر میرے کوئی چند نان مسلم دوست ہیں، وہ کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، پھر میں ان کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں. میں کبھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بناؤ. میں یہ جب ٹھیک. لا الہ الا اللہ پڑھا ہوں تو آپ کے دل پہ کچھ اثر ہوا، اس کا معنی مطلب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ تو بولتے ہیں ہم کو عربی نہیں وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ الحمدللہ آج کی اسٹریم میں دیکھا پس سے، تو یہ جی سمجھنا یہ فٹ بال کا اسٹیڈیم ہے یا کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے. اس کو جی جو آپ نے دھویا وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا کس بات پہ بات ہو رہی ہے، میں کہاں پہ یہ پوائنٹ پکڑوں، کچھ نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جی آپ دیکھیں، اصل میں یہ ہماری بدقسمتی ہے اظہار فرق جی صاحب. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمیں ان مرتدین سے بحث کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک جی، ہے. بے شک بے شک بے یعنی شک. یعنی علم کا معیار اتنے نیچے چلا گیا کہ جو ہمارے دلائل ہیں کہ جن سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا، وہ دلائل خود ہی لالا کا پیش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. جی بے شک بے تو شک بے شک. تو یہ میں آج کی ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے بھی عامر بھائی سے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یار مجھے ڈیبیٹ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، کوئی مکالمہ ہوا مرزا غالب سے، تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بھیا سامنے والا بندہ جانتا ہی نہیں کچھ. جی جی تو بے شک. اس وہ لیے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ عوام کو سمجھ میں آ جائے، اتنا کافی ہے بس. جی بے شک بے شک. وہ سمجھ رہی نہیں بھائی، زبردستی ہم کسی مسلمان کو بھی 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھا سکتے، جی کیونکہ عبادت اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. بالکل بالکل. جی جی ٹھیک ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب مجھے ایک سوال تھا کافر لفظ پر. جی مجھے یہ بتائیں فرمائیے. کہ یہ جو کافر کہا گیا ہے کیونکہ مکہ میں مشرکین نے مکہ کہا گیا، پھر کافر کب کہا گیا انہیں، مجھے یہ نہیں لفظ ذرا سمجھنا مکہ ہے. میں مشرکین مکہ کو بھی کافر کہا گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورہ کافرون ہے مکہ میں نازل ہوئی. نہیں وہ نہیں، یہ مدینہ بولے تو اللہ کے رسول جب ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے. ہاں ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی مشرکین کے بارے میں، چونکہ مشرکین نے یہ آفر دی تھی کہ بھائی کوئی بات جی نہیں، چلو مصالحت کر لیتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں، آپ ہمارے لات اور عزا منات وغیرہ کی عبادت کر لیں، اس طرح میوچل ایگریمنٹ کر جی لیتے جی ہیں. جی تو قرآن کریم کی جی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی قل یا ایھا الکافرون، کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی مشرکین کو کافر کہا گیا. جی جی تو یہ جو ایک نئی چیز چل رہی ہے کہ نہیں جی جو آئیڈل ورشپر ہیں وہ مشرک ہیں، کافر جو ہے وہ ناستک ہیں، یہ ایک فالتو کی بات ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے. ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کافر جو لفظ ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے. جی جی جی. کافر کے معنی آتے ہیں منکر کے. کافر کے معنی آتے ہیں منکر کے. مثال کے طور پر اگر ہم کرسچینٹی کے منکر ہیں، ہم یہودیت کے منکر ہیں، ہم ہندوازم کے منکر ہیں، اور یہ لوگ اپنے مذہب کی بنیاد پر ہمیں اردو میں عربی میں کافر کہنا چاہیں کہ بھئی یہ ہمارے جی کافر ہیں، یعنی ہماری باتوں کا انکار کرنے والے، تو کہیں شوق سے ہمیں کوئی برا نہیں لگتا. بلکہ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا قد کفرنا بکم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ کہلوایا کہ ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم تمہارے اعتبار سے کافر ٹھہرے. تمہارا انکار کیا جی ہم نے، کفرنا کفر کی نسبت اپنی طرف کی لیکن ان کے عقائد کے اعتبار سے. تو جی 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 اس لیے یہ ایک آر ایس ایس کا چلایا ہوا پروپیگنڈا ہے کہ جی کافر جو ہے وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، اور کافر ایک بہت بڑی کوئی گالی ہے، کچھ طرح کی چیز ہے. تو جس طرح وہ غلط ہے، ایسے ہی کچھ مسلمانوں کا یہ معذرت خانہ رویہ کہ نہیں جی نہیں آپ کافر نہیں ہیں، آپ کو ہم مشرک کہہ لیں گے، آپ کو ہم آئیڈل ورشپر کہہ لیں گے، کافر تو ناستک ہوتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے. ٹھیک ہو اچھا گیا. نہیں، اس میں اور ایک سوال ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ سچائی کو انکار کرنے والا کافر اسے کہا جاتا ہے. یعنی کہ اسلام کی سچائی کو جان کر انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، کیونکہ کافر لفظ جو ہے نا وہ مکہ میں کہا گیا نا ابھی، کیونکہ اسلام باہر آیا نہیں تھا ابھی، اللہ کے رسول ہجرت کرے نہیں تھے ابھی. چونکہ ان کے اوپر، کیونکہ وہ قرآن کہتا، قرآن چونکہ فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر آیاتیں اترے ان کے دل کے اوپر کچھ اثر ہوتا تھا جب اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اور تو اس سچائی کو جانتے ہیں، مگر کافر جانتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول پہ قرآن اتر رہا ہے، اس کے کچھ معنی ہے، اس کا مطلب ہے، پھر بھی وہ جان کے انکار کرنے والوں کو کافر کہا جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انجانے میں انکار کیا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، مثال کے طور پر میرے کوئی چند نان مسلم دوست ہیں، وہ کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، پھر میں ان کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں. میں کبھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بناؤ. میں یہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہوں تو آپ کے دل پہ کچھ اثر ہوا، اس کا معنی مطلب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ تو بولتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں جب آپ کے دل پہ اس کا کچھ اثر نہیں آپ ہوا. نے ترجمہ سنایا ان کو؟ ترجمہ نہیں سنا، پہلے میں نے یہ پڑھا، کلمہ سنایا. کلمہ سنایا، کلمے کے معنی بتائے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بتایا آپ نے ان کو؟ ہاں وہ بھی بتایا میں. بتایا، ٹھیک ہے. انہوں نے مانا؟ انہوں نے میں پہلے تو یہ بتایا کہ بھئی میں کلمہ پڑھتا ہوں. انہوں نے مانا؟ نہیں مانا نا؟ نہیں مانا. تو کافر ہوئے؟ آپ ہی کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جاننے کے بعد نہ ماننا تو کافر ہے نا. آپ نے ان تک بات پہنچا دی، انہوں نے نہیں مانا، کافر ہو گئے. آپ ہی کی ڈیفینیشن ہے بھائی. اظہار فرق بھائی بہت شکریہ، آپ ان کو غیر مسلم کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے میرے بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بات چلی حضرت ابوبکر کی خلافت میں، جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے تو ان میں ایک ہر طرح کے الگ الگ تھے. کچھ لوگ اسود نسی مسیلمہ کذاب کے پیچھے چلے گئے تھے، کچھ لوگوں نے ارتداد کا راستہ اس طریقے سے اختیار کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم زکات نہیں دیں گے، زکات ہی کا انکار کر دیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کفر من کفر من العرب، کہ عربوں میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے.
ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا، وہ خدا کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہے تھے، رسول کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ زکات کا انکار کر رہے تھے کہ زکات اب فرض نہیں رہی. تو اس کے باوجود بھی حدیث میں ان کو یعنی جو الفاظ ہیں محدثین کے وہ کیا ہیں، وہ یہی ہے کہ کفر من کفر من اللہ. تو یہ ایک منکرین حدیث نمبر ایک. اور جو حضرات ذرا سا اپولوجیٹک بیہیویئر رکھتے ہیں ان کا یہ ہے کہ نہیں جی کافر جو ہے بس ہم اس کو کہیں گے کہ جس کے سامنے اتمام حجت ہو گئی ہو اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو ایروگنس کی بنیاد پر ماننے کا نہیں. اب اگر یہی بات ہے تو اب ہم دنیا میں کبھی بھی یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ کس کے سامنے اتمام حجت ہوئی ہے اور کس کے سامنے نہیں، اور کون ایروگنس کی بنیاد پر اسلام کا انکار کر رہا ہے اور کون اپنے دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے. سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے حالانکہ اس کے اندر ایروگنس ہے لیکن وہ کہہ سکتا ہے نہیں جی میں تو دلیل کی بنیاد پر نہیں مانتا اسلام کو. اب آپ کبھی بھی کافر اس کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک غلط پیرامیٹر ہے. قرآن کا جو پیرامیٹر ہے وہ بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے.